کل کے حریف آج کے حلیف تحریک انصاف اور جے یو آئی نے سیاسی پتنگیں بڑھا لیں، پینگیں بڑھا لیں۔ بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ماضی بھلانے کو تیار۔ اسد کیسر کا ٹیلی فون پر سربراہ جے یو آئی سے رابطہ۔ آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات طے پا گئی۔ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے وفد کے درمیان ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور جے یو آئی فیس سے اتحاد پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی اتحاد کے متعلق گارنٹی اور ماضی میں ایک دوسرے پر لگائے الزامات پر وضاحت مانگی تھی۔ نواز شریف کے بانی تحریک انصاف سے شکوے روٹھا بندہ قرار دے دیا۔ کہا بانی وزیر اعظم تھے تو جیل سے اس اے سی اتارنے کی دھمکیاں دیتے۔ بانی تحریک انصاف کو جیل میں 2 اے سی لگا دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ نفرت اور انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ بانی تحریک انصاف دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے۔ لوگ آندھی تقلید کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ ملک کے ساتھ کیا کر گیا۔ مریم نواز نے مہنگائی کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شہباز شریف سے کہتا ہوں سستی بجلی لا کر دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کی مخالفین کو دوبارہ وارننگ۔ سوا جلسے سے خطاب میں کہا ہم خاموش اور بانی پی ٹی آئی کی باہر نکلنے کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سن لیں، ہمارے لیڈر کی سوچ اور نظریے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وقت آئے گا کہ آئین توڑنے والوں کو ہم پھانسی پر لٹکائیں گے۔ جب تک میں ہوں فاٹا یا باٹا کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ ہمارے لوگوں پر جبر کر کے ہمارے خلاف ہی نہیں استعمال کیا گیا۔ ہم اپنا حق لینا اور چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ملک شخصیات کے فیصلوں پر نہیں بلکہ آئین اور قانون پر چلتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے، کہیں اور فیصلے نہیں ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا علی مین گنڈاپور کو مناظرے کا چیلنج۔ کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بات دلیل کے ساتھ کیا کرے، ان کے لیول پر گر نہیں سکتا اس لیے جواب نہیں دیتا۔ ایسی زبان استعمال کرنا وزیر اعلیٰ کے پی کی مجبوری ہے۔ صوبے میں سیاسی بھرتیاں ہوئیں، یونیورسٹیوں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ پنجاب حکومت نے آزادی اظہار کا گلا گھونٹ دیا، حتیٰ کہ عزت بل قانون بن گیا۔ قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے دستخط کر دیے۔ بل پر تحفظات کا اظہار کرنے والے گورنر سلیم حیدر بیرون ملک موجود۔ لاہور ہائی کورٹ میں حتیٰ کہ عزت قانون چیلنج دائر درخواست میں کہا گیا حتیٰ کہ عزت آرڈیننس اور حتیٰ کہ عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا۔ قانون کی آڑ میں شہریوں کی آزادی کو سلب کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ عزت قانون کو ماورائے آئین قرار دینے کی استدعا۔ صحافتی تنظیموں کا حتیٰ کہ عزت قانون کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان۔ متنازع قانون کی منظوری کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس۔ سی پی این ای، اے پی این ایس اور ایمینڈا کے نمائندوں کے اجلاس میں شرکت۔ حکومتی تقریبات، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاسوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ متنازع بل کے خلاف مؤثر قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی۔ پاک چین تعلقات میں تاریخی موڑ، وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی دورہ چین۔ کہا حکومت فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے زراعت میں جدت کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستانی زرعی مصنوعات اور ان کی پروسیسنگ سے ملکی برآمدات میں اضافہ کر سکتا ہے، جو کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا ایگریکلچر ٹیکنالوجی اینڈ ڈیمانڈیشن 20 کا دورہ۔ مصنوعی روشنیوں میں سبزیوں کی کاشت کا معائنہ کیا۔ زراعت کی جدید تربیت کے لیے 1000 طلبہ کو سرکاری خرچ پر چین بھیجنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور شانشوئی کے درمیان زراعت، توانائی اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا چین کے تاریخی ٹیراکوٹا میوزیم کا دورہ۔ شہباز شریف 5 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ سندھ میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ، پیپلز پارٹی رہنماؤں کا پارا ہائی۔ شازیہ مری کہتی ہیں صوبے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری پر کڑی تنقید۔ بولی منسٹر صاحب کے خوبصورت بیانات سے بجلی نہیں آئے گی، ان کے لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے کرنے کے بیان میں کوئی سچائی نہیں۔ خود آ کر دیکھیں، سندھ کے علاقے میں تھوڑا وقت گزاریں۔ پیپلز پارٹی کا قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ۔ گندم کی امپورٹ پر بھی سوال۔ بولی اتنے ڈالر کہاں سے آ گئے جو گندم خرید لی؟ بیجا سبسڈی ختم کر کے کسانوں اور مزدور طبقے کو ریلیف دیا جائے۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ مری، گلیات، لیا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بھاولپور، بھاول نگر، رحیم یار خان، صادق آباد، لودھرا، وہاڑی، خانیوال اور ساہیوال میں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم جبکہ ساحلی علاقوں میں گرم اور مرطوب رہے گا۔ گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔